السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ حکومتیں بھی اپوزیشن کی طرح بیہیو کرتی ہیں، اور یہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے ان دنوں بھی۔ موجودہ حکومت کا اس وقت سب سے بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ، اور اس بینچ کے ساتھ جو ایک بہت اہم معاملے کی سماعت کر رہا ہے، یعنی 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ۔ اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے پرسوں میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے پوری قوم سے یہ اپیل کر دی کہ پوری قوم فیصلہ روک دے، فیصلہ ہی نہ آنے دے، اور انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی جس کو ان کے مخالفین سپریم کورٹ پر حملہ تصور کر رہے ہیں یا قرار دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کا کل اجلاس ہوا، تمام جماعتیں مل کے بیٹھی، پوری قیادت اس میں تھی۔ نواز شریف صاحب خود لندن سے تھے، آصف علی زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھیں، باقی قائدین تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب صدارت کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بینچ کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اس بینچ پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جس بینچ پر یہ اعتبار نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے قابل قبول ہوگا۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس سمیت 3 ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ زیر غور ہے۔ یہ بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج پھر انہوں نے یہ بات دہرائی ہے۔ تو اتنی شد و مت کے ساتھ جب حکومت میں شامل جماعتیں برملا پبلک فورمز پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے متعلق اس طرح کے ریمارکس اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، تو تاثر یہی آتا ہے کہ کیا یہ عدالت پر، معزز عدلیہ پر، جج صاحبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یا نہیں۔ یہی سوال ہم رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر خرم دستگیر صاحب، وفاقی وزیر اور اہم رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر، جب کوئی معاملہ زیر سماعت ہوتا ہے تو میڈیا بھی اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بحث نہ کی جائے، سب جوڈس معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو اعتراض ہے، بینچ پر اعتراض ہے، چیف جسٹس صاحب کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، تو اس کے لیے آئینی اور قانونی طریقے ہیں جسے اختیار کرنا چاہیے، لیکن جب آپ پبلک میں آ کر بات کرتے ہیں، پبلک فورم پہ بات کرتے ہیں اور برملا اعلان کرتے ہیں، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ حکومت دراصل ججز پر، عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو 18ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل 10A آئین میں شامل کیا تھا، مجھے بھی اعزاز ہے اس کو ووٹ دینے کا، جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے ہر شہری کو فیئر ٹرائل یعنی منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ تو ہم تو اس جو منصفانہ عدالتی کارروائی کا حق ہے اس کا بار بار اعادہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عدالت ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ کیس ہے، آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، جو اس وقت عدالت میں زیر غور ہے، یہ اس پچھلے کیس کی اپیل اور یا اس کے اوپر کوئی سنی جا رہی ہے، درخواست سنی جا رہی ہے، جو کہ عدالت عالیہ نے 1 مارچ کو ایک فیصلہ دیا تھا الیکشنز کے حوالے سے۔ اب وہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بہت سنجیدہ سوال خود عدالت کے اندر سے اٹھے ہیں، اور ایک نہیں 4 ججوں نے وقتاً فوقتاً اس کو اٹھایا ہے اس کے اوپر، اور لہذا ہمارا اس پر اعتراض سے زیادہ کہ جی کسی انڈیویجول جج کے اوپر ہم کوئی اعتراض کریں، ہماری عدالت سے یہی استدعا رہی ہے۔ اگر آپ نے کارروائی دیکھی ہو پچھلے 3 دن میں، ہم نے چیف جسٹس سے یہ کہا ہے کہ آپ جو تمام سپریم کورٹ ہے اس کی اجتماعی دانش کو استعمال کرتے ہوئے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سوال ہی نہیں ہے، فیصلہ تھا، معذرت، سوال یہ ہے ہی نہیں، آپ سے سوال تو یہی نہیں۔ آپ کا بالکل حق ہے، آپ فیئر ٹرائل مانگیں، آپ ججز پر، چیف جسٹس پر، عدالت پر عدم اعتماد کا باقاعدہ برملا اظہار کریں، لیکن عدالت کے روبرو، عدالت کے اندر، عدالت کے فورم پر، پبلک فورم پر جب آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیاسی تحریک چلائیں گے، نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر آپ اس کے بعد جواب دے دیجئے۔ سر، کیا مطلب ہے بچو اس فیصلے سے، جو کرنا چاہو کرو، کھڑے ہو جاؤ، اور یہ فیصلہ آیا تو یہ پاکستان کی جو ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جاتے ہیں۔ سر، کون چیف جسٹس صاحب بینچ بنا رہے ہیں، 3 ججز کا یہ بینچ ہے، انہی کی بات ہو رہی ہے نا؟ جی، تو آپ غور کریں کہ پچھلے 4 سالوں میں یا 5 سال اب ہونے والے ہیں، کم و بیش 73 کیسز میں یہی 3 صاحبان تھے جن کا واضح جھکاؤ ہمیں پچھلی حکمران جماعت تھی پی ٹی آئی اس کی طرف نظر آتا ہے۔ 3 جو بہت سنجیدہ کیسز ہیں جو اس معاملے میں ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ توہین عدالت کے معاملے میں اس بینچ نے ایک بالکل الٹ طریقے کا روا رکھا جو ہمارے ساتھ تھا۔ نہال ہاشمی کو سینٹ کی سیٹ سے ڈسکوالیفائی کیا،
उनको 6 महीने की सजा दिलाई और उनका पॉलिटिकल करियर जो है उसको सख्त नुकसान पहुंचाया। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज। अब यहाँ मामला ये कि उसी किस्म की जो गुफ्तगू उस वक्त हुई थी वो तहरीक इंसाफ के लीडरों ने भी की है, लेकिन उन किसी को भी उस तरह की सजा का सामना नहीं करना पड़ा जो हमारी जमात ने किया है। ये वही बेंच है, मैं याद करा दूं, जिन्होंने 2018 में सेनेट के हमारे उम्मीदवारों से निशान छीन लिया था, शेर का, जो मुस्लिम लीग नून का निशान है। तो उसके बाद हमने ये देखा है, और सबसे जो आई थिंक हालिया महीनों में जो बड़ा सीरियस मामला है वो जो 63A की तशरीह इस बेंच ने की है पंजाब असेंबली के हवाले से। पहले एक तशरीह की, फिर दूसरी तशरीह की, और उस जो उल्ट तशरीह है उसके मैंने आपसे सबसे पहले यही सवाल किया, माजरत आपकी बात मुनक़ता हो रही है, सबसे पहले मैंने आपसे सवाल ये किया कि आप हुकूमत हैं, आप समझते हैं कि कंडक्ट गलत है, आप कानूनी कार्रवाई ज़रूर कीजिए, अदालत को इस तरह सरेआम मतून ना कीजिए, उसके वक़ार को मजरूह ना कीजिए। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही अदालत है जिसने गुज़िश्ता साल कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी उसको मुस्तरद किया था। सोमोटो जस्टिस राधा बंदियाल साहब ने सोमोटो एक्शन लिया था, नोटिस लिया था, और उसी के नतीजे में आपकी हुकूमत कायम हुई थी। तो ये भी तो इन्हीं जज साहिबान ने किया था। जी, तो आप नोट करें कि हम जो इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, किसी जज के बारे में कोई भी ज़ाती गुफ्तगू हमने नहीं, कोई ज़ाती इल्ज़ाम उनकी ज़ात पे, उनके फाइनेंसेस पे, उनके ओवरऑल कॉन्डक्ट पे नहीं। हम तो सिर्फ फैसलों के हवाले से ये चाहते हैं, और इंशाल्लाह जब कल दोबारा अदालत अपनी कार्रवाई शुरू करेगी तो आप देखेंगे तो कि जिस नवाज शरीफ साहब इन कानूनी रस्तों का आप इजहार कर रहे हैं उस पर कल अमल होगा। अब पीडीएम की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर हिदायत आ गई हैं, तो जो कानूनी रास्ते हैं वो कल अदालत में इख्तियार किए जाएंगे। सर, नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं बच्चों जो करना हो करो, खड़े हो जाओ, ये फैसला मत आने दो, सर ये नहीं क्या है? देखिए, उन्होंने एक अपना बयान दिया है, लेकिन हमारे पास चूंकि अदालत का रास्ता मौजूद है कल, तो लिहाजा सबसे पहले तो तरजीह यही होनी चाहिए कि अदालती रास्ते को। तो आप नवाज शरीफ साहब के बयान पर क्या तबसरा करेंगे? आपके कायद हैं, आप मानते हैं? उन्होंने अपनी पार्टी को एक राय दी है, हम सब उसके पाबंद हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कोशिश यही है कि पहले कानूनी रास्ता आज आप नोट करें। मगर सर ऐसा हुआ नहीं ना, पहले कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, पहले आपने पब्लिक का रास्ता इख्तियार किया। नवाज शरीफ साहब ने भी, आपकी पूरी क़यादत, हमने बहुत कोशिश की है, आपको मालूम है, पिछले 3 दिन में कि बार बार ये नहीं कहा कि हमें इस जज पे या इस जज की पे एतराज है। हमने तो इसी मामले को बेहतर तरीके से हल करने के लिए कोर्ट से इस्तदा की है। नहीं सर, आपने कहा है कई दर्जन दर्जे फुल कोर्ट बना, अभी आपने फरमाया कि यही 3 जजेस पर एतराज करें। सर आपने अभी नाम लिया यही 3 जजेस, नवाज शरीफ साहब ने कहा यही 3 जजेस, तो आप तो बाकायदा जजेस पर एतराज कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि हमने तो बार बार ये कहा, जब हमारी दरखास्त नहीं सुनी गई, और हमारी 2 दरखास्तें नहीं सुनी गई, एक तो जो हमारी रिक्वेस्ट थी फुल कोर्ट की, दूसरा जो 3 जमातें इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं उन्होंने कहा कि हमें भी इस केस में शामिल होने का इजाजत दी जाए, ताकि हम भी अपना नुक्ता नजर, आखिर इलेक्शंस में हम अवाम के मुंतखब लोग हैं, हमारे स्टेक्स हैं। मतलब पिछली जो पंजाब असेंबली थी वो 2018 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली के नोटिस लेना, 161 सीटें थी मुस्लिम लीग कानून के मुताबिक, नोटिस बहुत लेना, बड़े स्टेक होल्डर हैं इसमें, और बेंच तश्कील देना, ये किसका इख्तियार है सर? जी ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, उन्हीं के सामने हमने इस्तदा किया। तो सर ये इख्तियार वो अपना इस्तेमाल करें और आप पब्लिकली उनको मतून करें, ये अगर कोई और पार्टी करती तो आप क्या करते उसके साथ? नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने ये फैसला करना है कि उनके जो आला तरीन जो असूल आइन में तय किए गए हैं, फेयर ट्रायल के, सबको आवाज उठाने का मौका देने के, और इस वक्त जो 4 जस्टिसेस ने पिछले फैसले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और फैसले देकर इजहार किया है, उसके बाद तो बहुत जरूरी हो गया है पब्लिक एलानिया में आपके कहा गया, अपनी साख को बहाल करने आपके एलानिया में कहा गया बना दें कि अक़लियती फैसला जो है वो अक्सरियती फैसला जो है उसको मानने से इनकार करके अक़लियती फैसला मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब।
یہ جو بینچ ہے اس کو سماعت ختم کر دینی چاہیے، یہ کیس ہے ہی نہیں۔ عدالت اس پہ سرکولر جاری کر چکی، اس پہ جو فیصلے آئے اس پر اپنا موقف دے چکی، تو جو چیف جسٹس کی ثوابدید ان کا اختیار ہے، آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں، یہ تو الزام ہے نا۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ عدالت میں کریں۔ دیکھیے ہم چیف جسٹس اکیلے نہیں ہیں اس میں، ان سے پہلے کے تمام چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ایک لمبی تاریخ ہے عدالتی کیسوں کی، فیصلوں کی، جس میں انتظامیہ کو یہ کہا گیا کہ جہاں آپ کی ثوابدید بھی ہے وہ ثوابدید کسی ضابطے اور کسی سٹرکچر کے اندر استعمال ہوگی۔ تو ہمارا بھی محترم چیف جسٹس سے یہ مطالبہ بھی ہے اور توقع بھی ہے کہ وہ بھی جب اپنی ثوابدید کا استعمال کریں گے تو وہ بھی قانون کے تحت اور کسی ضابطے کے تحت ہوگا۔ اب اس پہ بہت گمبھیر سوال ہے بہتر سر کہ کیا ایک جوڈیشل فیصلہ جو عدالت میں 3 جسٹسز نے 2-1 کی میجورٹی سے دیا، کیا اس کو ایک سرکولر کے ذریعے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ یہ بہت ہی گمبھیر سوال ہے۔ تو سر اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کا اس کا مطلب یہ تو نہیں نا، انصاف کے معاملات میں جس طریقے سے وہ کیے جاتے ہیں اس کو آبزرو کرنے کا اور اس پہ رائے دینے کا حق حاصل ہے، اور ہم وہ حق استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو آپ پبلکلی کر رہے ہیں، اور اس کو بجائے یہ کہ آپ حکومت کی طرح بیہیو کرتے ہیں، آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، ججز کے خلاف کارروائی کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بجائے پہلے آپ پبلک میں ایک پبلک اوپینین بنائیں اور اس کے بعد کسی کارروائی کی طرف جائیں یا نہ جائیں، ایک پبلک اوپینین بنا کر آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس معاملے کو۔ سر اگلا سوال، آپ نے جب بائیکاٹ کر دیا، آپ بینچ کو ہی نہیں مانتے تو فیصلے کو کیا تسلیم کریں گے؟ اب اگر کل یہ کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی الیکشن کرائیں، فوراً کرائیں، 90 دن میں نہیں ہو سکتے، آپ 100 دن میں کرائیں، 120 دن میں کرائیں، سر حکومت مانے گی؟ جی ہم تو عدلیہ کے فیصلوں کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ فیصلہ آئین کے مطابق ہوا تو اس کو ہم بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ سر آئین کی تشریح تو سپریم کورٹ کرے گا، تو جو فیصلہ ہوگا وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا۔ نہیں جی، یہی تو مسعود صاحب میری آپ کے توسط سے، آپ کے ناظرین سے استدعا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، ابھی تک ہم نے پاکستان کے 75 سالوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے بڑے بھیانک فیصلے دیکھے ہیں جنہیں آپ آئین کا یا قانون کا درجہ نہیں دے سکتے۔ مثلا ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 63A میں سپریم کورٹ نے لٹرلی آئین کو خود دوبارہ لکھ دیا ہے، جو کہ مقننہ کا اختیار ہے، منتخب عوامی نمائندوں کا اختیار ہے۔ تو جب کورٹ کے کانڈکٹ کے اوپر بہت سیریس سوال ہے، میری ابھی بھی میں پھر اگرچہ میں دہرا چکا ہوں، میں پھر دہراتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ایک سیٹ آف ججز کے اوپر اعتراض کیا جائے، چیف جسٹس صاحب سے ہماری استدعا ہے کہ وہ فل کورٹ بنا دیں اور اس کی کورٹ کی اجتماعی دانش پر بھروسہ کریں، تاکہ سر وہ ان کی ثوابدید ہے، فیصلہ ہے اس کی ویلیو، یہی بات میں بھی ویلکم کرتا ہوں سر آپ کے اس مطالبے کو، مگر اگر یہ کورٹ کے اندر، یہی نواز شریف نے بھی کیا ہے سر کورٹ کے اندر ہو، فل کورٹ بنائے تاکہ ہم اس پر جو اس کا فیصلہ آئے گا اس کو سب ہم تسلیم کریں گے۔ یہ جو سب سیٹ ہے ججز کا، نہیں سر آپ نے کنڈیشن رکھ دی ہے، معذرت آپ نے کنڈیشن رکھ دی ہے کہ ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے، تو فیصلہ کیسے مانیں گے؟ نواز شریف صاحب نے بارملا کہا کہ جی نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کل جب عدالت لگے گی تو پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کے اوپر حکومت کی اپنی قانونی رائے جو ہے عدالت میں وہ پیش کریں گے، اور وہ ہم اس کو پری جج نہیں کر سکتے۔ سر یہ نارمز رہے ہیں اور یہ طریقہ کار ہے، اگر آپ جج کے کنڈکٹ پر اعتراض کریں یا اس پر عدم اعتماد کا اظہار کریں تو یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ بینچ میں بیٹھے یا اٹھ جائے۔ اگر یہ ججز نہیں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں تو آپ کو نارمز اور قانون کے مطابق قبول کرنا ہوگا؟ جی اب ہم اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی فوری طور پر کوئی اپیل فائل کریں گے، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں وہ کھل کر ہم اس کا اظہار کریں گے، اور تمام جو سیاسی جماعتیں جنہیں محترم چیف جسٹس نے موقع نہیں دیا اپنی بات کرنے کا، سر اپیل کہاں کر سکتے ہیں ایسے میں جب چیف جسٹس سوموٹو سن رہے ہوں، اپیل کہاں کر سکتے ہیں؟ جی تو یہی تو سوال ہے جس کے نتیجے میں پھر مقننہ نے پچھلے ہفتے اس پر بڑی اہم اور تاریخی قانون سازی کی ہے کہ جہاں سو موٹو ہے، جہاں فرسٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے کسی بھی معاملے کی، تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل نہیں ہو سکتا۔ سر وہ تو ابھی قانون سازی ہوئی نہیں، اپیل ہونی پڑے گی، ابھی تو وہ قانون سازی ہوئی نہیں، جب وہ ہو جائے گی تو پھر اس پہ بات کریں گے، ابھی تو ہوئی نہیں وہ قانون سازی۔
جی تو دیکھیے ابھی تو صرف یہ نہیں کہ یہ کل ہی سارے معاملات کا فیصلہ ہو جی جائے گا. کل ہم اس ایشو پہ مجھے امید ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں سینر ہیڈز ول پریویل، کہ جو موجودہ صورتحال عدالت کے اندر سے اٹھ رہی ٹھیک. ہے، جس میں 4 ججز نے براہ راست چیف جسٹس کے اچھا سو موٹو کے استعمال کو غیر سر، قانونی مجھے قرار واضح دے طور پر دیا ہے آخر میں اپنے بتا دیجئے، فیصلوں میں. ہاں یہ عدالت تو وہ سنتی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، فیصلہ دے دیتی ہے، الیکشن کرانے کو تیار ہو جائیں گے جو بھی تاریخ دیتی ہے عدالت؟ جی دیکھیے یہ سب ہائپوتھیٹیکلز ہیں، ہم قیاس آرائی کر رہے ہیں. کل جب عدالت لگے گی اور اٹارنی جنرل پاکستان اپنی اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو بھی تحفظات اور اعتراضات ہیں وہ اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب، وفاقی وزیر، اہم رہنما تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار جناب ارشاد بھٹی صاحب، اور تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے جناب عثمان ڈار صاحب. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. دلچسپ بات ہے، بریک سے پہلے ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود تھے، وفاقی وزیر، اور ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہے، انڈیویجولی تحریک نون لیگ یا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، پی ڈی ایم والے اس کو انڈیویجولی ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے ہیں. جو گفتگو وہاں سے ہو رہی ہے عدالت کے مطابق ایک سب جوڈس میٹر ہے جس پر حکومت کو حکومت کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. اعتراضات ہیں تو اس پر قانونی کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اس پر پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں، اس پر بیانات دیے جا رہے ہیں، عدالتوں کا ججز کا نام لے کر ان کو متون کیا جا رہا ہے. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے. انتظامی معاملات ہیں تو انتظامی معاملات الگ ہیں، فیصلے کے معاملات الگ ہیں، لیکن حکومت انتظامی معاملات کو بھی پبلک میں لا کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جناب ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، بریک سے پہلے کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی. یہ جو بڑی بدقسمتی معلوم ہو رہی ہے کہ نون لیگ ہو یا پی ڈی ایم کوئی بیانیہ جب بنانے کی کوشش کرتی بن نہیں پاتا، تو اس دفعہ بھی ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک اہم ترین کیس ہے، چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہوا ہے، اس میں اعتراضات ہوں گے، لیکن جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بنتا نظر نہیں آ رہا. مسعود بھائی، وہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. بالکل، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. اب میں اور آپ بیانیے کو رو رہے ہیں. 75 سالوں میں انہوں نے ہمارا سوا ستیہ ناش کر دی ہے. انہوں نے اس ملک کو ریڑھ مار دی ہے. یہ ملک الزامستان بنا دیا انہوں نے، اختلافستان بنا دیا انہوں نے، قبرستان بنا دیا انہوں نے، فقیرستان بنا دیا انہوں نے، کشکولستان بنا دیا انہوں نے. یہ جو ایون فیلڈ میں بیٹھ کے کسی زندہ معاشرے میں، کسی مہذب معاشرے میں عدالتوں کو ایک عدالتوں کا مفرور اور مطلوب مجرم میاں محمد نواز شریف جو عدالت کو تڑیاں لگا رہا تھا، اور اس پر یہ غلام در غلام جو آگے اس لائن لے کے چل رہے ہیں. ذرا گفتگو فرمائیے کہ یہ ٹرک کا ایشو نہیں ہے، یہ ریڑھی والے کا ایشو نہیں ہے. یعنی اس ملک میں ٹرک جو ہے، ویسے تو انہوں نے ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگایا اور لگی ہوئی ہے قوم. اور یہ قوم کا حال آپ نے ایک جلسے میں دیکھا تھا، مریم نواز کا جلسہ ختم ہوا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ایسے جانوروں کو چارے کی طرف بڑھتے نہیں دیکھا جیسے لوگ چاولوں کی پلیٹوں کی طرف بڑھ رہے تھے. اتنا دکھ ہوا کہ جب اس قوم کو ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت بھکاری بنا دیا جائے، جو آٹے والی لائنوں میں لگ کے مر رہے ہوں اور ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے جو ایک دوسرے کو کچل رہے ہوں، وہاں کیا عوام، کیا بیانیہ، کیا کچھ. تو وہ فرما رہے تھے کہ ٹرک اور ریڑھی والے کا ایشو نہیں ہے. ہاں جی بالکل دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا، وہ تنگ فیکٹری، وہ دیوار اور وہ نالا اور وہ جانور جیسے بچے اور ان کی اموات، اور اس پر سنیے، اس پہ مراد علی شاہ نے، میں خبر پڑھ رہا تھا 5 لاکھ مرے ہوئے کو اور 1 لاکھ زخمی کو.
بھائی ظالموں بے حصوں جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت ایک بوری آٹے کی یا گٹو آٹے کا باعزت دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مرنے کے بعد یہ ڈرامے اور ناٹک 5 لاکھ اس کو دے دو 1 لاکھ اس کو دے دو. اچھا خیر چھوڑیے, ٹرک کا ایشو نہیں ہے, ریڑھی والے کا ایشو نہیں ہے بھائی. ٹرک کا ایشو ہوتا, ریڑھی والے کا ایشو ہوتا تو اتنی جلدی پھرتیوں والی قانون سازی نہ ہوتی, اتنی جلدی نہ ہوتی کہ بلاول بھٹو نام نہیں مانا تو پہلے خواجہ آصف جا کے اسمبلی میں 3 مشاورتیں کریں, پھر شہباز شریف صاحب خود جائیں, پھر ان ترلے منتیں کریں, اور پھر وہ شک ڈلوا لیں محسن داوڑ صاحب والی کہ نواز شریف کو اپیل کا حق مل گیا ہے. اب مجھے بتائیے سمپل سی رات کو عثمان ڈار صاحب آخری بات ہے. اچھا ایک تو یہ بھی سنتے جائیے کہ میں نے 3-4 پی ڈی ایم والوں سے پوچھا بھائی آپ کو فل کوٹ میں کیا اتنا چش نہیں ہے, مجھے پتہ ہے آپ کتنے قانون کے پابند ہیں, آپ تو وہ لوگ ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں ہے نا طاقتور کو مرضی کا انصاف چاہیے, مرضی کی عدالتیں چاہیے, مرضی کا جج چاہیے, من مرضی کا ماحول چاہیے, اور اگر ناگوار ہو یا ماحول ٹھیک نہ ہو تو عدالت بدل دیتے ہیں, جج بدل دیتے ہیں, اور اگر کوئی مسئلہ پھر بھی حل نہ ہو تو قانون بدل دیتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا پرابلم کیا ہے, فل کورٹ کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ساروں نے تقریباً آلموسٹ جس سے میں نے نتیجہ یہی عکس کیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے فل کورٹ بنے گا نہیں, پھر بھی ہماری جیت, اور بن جائے گا 2-3 جج صاحبان بیٹھیں گے نہیں, پھر بھی ہماری جیت, اور اگر بن گیا بیٹھ گئے سارے تو اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہ ڈسکس ہوگا کہ یہ کیس از خود نوٹس کا کیس ہے کہ نہیں. اور جب 4 جج صاحبان آلموسٹ کہہ چکے ہیں کہ یہ از خود نوٹس کا کیس نہیں, یا 3 کہہ چکے ہیں تو 2-3 اور بھی تو کہہ سکتے ہیں از خود نوٹس کا, تو پھر بھی ہماری جیت. ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ فیصلہ فار ایگزامپل یہ نہیں بنتا, سیکنڈ پلان سنیے, یہ نہیں بنتا فل کورٹ, 3 رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے, اپیل ہوتی ہے نئے قانون کے مطابق 30 دن تو اس اپیل میں اپیل کریں گے, اور پھر وہ اپیل جائے گی 3 سینئر جج صاحبان کے پاس. صاحب یہ تو بڑی لمبی سی بات ہے, بندیال, فائز عیسیٰ صاحب, سیدھی سی بات تو یہ نظر آ رہی ہے, طارق مسعود صاحب, اور ساری لمبی اس ساری لمبی کی گفتگو کا کہنے کا مقصد صرف ایک نقطہ ہے کہ انتخابات الیکشن نہیں کروانے, میں نے انتخابات نہیں کروانے, یہی تو معاملہ ہے. دیکھیں میں جو ذکر کر رہا تھا, آئین جائے گزشتہ سال قاسم سوری صاحب کی بھاڑ میں, سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے بھاڑ میں, قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو اسی کورٹ نے سوموٹو ایکشن کے ذریعے خارج کیا, اور یہ حکومت نہیں سر نہیں, ایک سال ہو گیا پورا, ایک اور بھی ہوا, پورا 1 سال, ایک اور بھی ہوا, جی ایک اور بھی ہوا, ایک صرف ایک جملہ معذرت کے ساتھ عثمان بھائی سے, ایک اور بھی ہوا. وہ یہ ہوا کہ خواجہ آصف عثمان بھائی صاحب کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں جن کو دوست نہیں محلے دار ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نائل کیا تھا, عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو اہل کیا. اور دوسری بات, نہ صرف عمر عطا بندیال صاحب نے قاسم سوری پر از خود نوٹس لیا, نہ صرف رات کو عدالتیں کھلی, نہ صرف 5 رکنی بینچ نے ان کو رولنگ غیر آئینی قرار دی, بلکہ اس بینچ میں منیب اختر صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب موجود تھے. بالکل. جناب عثمان ڈار صاحب, کچھ بھی کر لیں حکومت تمام کوشش یہ کر رہی ہے کہ معاملے کو لٹکا دیا جائے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معزز جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا بھی امکان ہے, ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا, سوچ بچار ہو رہی ہے. وہ کچھ نہ کچھ کر کے معاملے کو لٹکا کر آگے لے کر جانے کی کوشش کریں گے. ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے, خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے, پھر معاشی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے خدا نخواستہ, اور پھر اکتوبر کے الیکشن بھی آگے جا سکتے ہیں. تو الیکشن آپ کو کسی صورت ملتے نظر نہیں آ رہے, کیا کریں گے آپ؟ باہر نکل کے آپ نے دیکھ لیا پنجاب پولیس آپ کی پٹائی کر دیتی ہے. دیکھیں مسعود, بطور پولیٹیکل ورکر مجھے دلی خوشی ہے. پہلے تو یہ حکومت اور یہ نگران سیٹ اپ انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی تھی ہیومن رائٹس کی پاکستان میں, جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ پنجاب پولیس ہو یا خیبر پختونخوا یا اسلام آباد پولیس, ہمارے ورکرز کے اوپر لاٹھی چارج, واٹر کینن, شیلنگ, یہ سب کچھ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے تک پولیس کر رہی تھی, آپ نے فوٹیج دیکھی ہیں. اب ریاست سے تو نہیں لڑا جا سکتا نا. تو لیکن یہ مجھے بطور پولیٹیکل ورکر خوشی ہے کہ آج یہ آئین شکنی کرتے نظر آ رہے ہیں. پہلے حصے میں خرم دستگیر صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے 3 باتیں اٹھائیں.
ایک انہوں نے کہا جی منصفانہ عدالتی کاروائی، اس کا انہیں تحفظ ہے. تو میں آپ کے پروگرام سے اگر کاش میں ہوتا تو ان سے پوچھتا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے اسمبلی تحلیل ہونے کی شکل میں، جب وہ فیصلہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہی آئے گا کہ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے، تو یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہوگا؟ مجھے بتائیں. یہ کسی فرد واحد کو فائدہ دینے کے لیے سپریم کورٹ بیٹھی ہے؟ کہنے کو یہ فیڈرل منسٹر ہے اور کیا باتیں کرتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب قوم کو کہہ رہے ہیں اٹھ کھڑے ہوں، اٹھ کھڑے ہوں سپریم کورٹ کے خلاف، اٹھ کھڑے ہوں ججز کے خلاف، اٹھ کھڑے ہوں آئین کے خلاف. نواز شریف صاحب 22 کروڑ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ آئین شکنی کریں، آئین اور قانون کی دجیاں بکھیر دیں پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے خود آئین اور قانون کی دجیاں بکھیری 97 میں، 90 کی دہائی میں. ڈنڈے لے کے یہ پاکستانیوں سپریم کورٹ پہ چڑھ گیا تھا شخص اور اس کے ہواری اور اس کے منسٹر اس وقت کے. اور یہ سیالکوٹ والا خواجہ آصف 90 کی دہائی میں پکڑا گیا سپریم کورٹ میں، کہتا ہے میں تختی ٹھیک کرنے اندر آیا تھا، کسی جج کے نام کی تختی جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی تھی. یہ ان کا حال ہے. اور یہ کہتے ہیں ذرا اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھیں موقع دے پلیز. جی چلیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا اس طرح سے بھی دیکھ لیجئے. کاش آپ مجھے لیتے، کاش آپ مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں لیتے. دوسرا سوال، 1 2 3 باتیں. جی فرمائیں. دوسرا کہتے ہیں فل کورٹ چاہیے. اور بابا پھر آپ 1 مارچ کے جس فیصلے کی بات کرتے ہیں اس میں فل کورٹ کا انہوں نے پلی واپس کیوں لی؟ اپلیکیشن انہوں نے خود ہی واپس لی. فل کورٹ میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب اگر نہیں بناتے، میں ایک صرف تو وہ ٹائم بچانا چاہتے ہیں. آگے بے پناہ وقت ضائع ہو گیا ہے، الیکشن ہو نہیں رہے ہیں، 90 روز ختم ہونے کو ہیں، اور یہ فل کورٹ کو پنگ پونگ بنا کے یہ سیاسی طور پہ دیکھیں. یہی تو میں نے آپ سے سوال کیا، وہ پنگ پونگ بھی کریں گے، وہ تمام حربے استعمال کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے جی اب ڈو اینڈ ڈائی ہے، نہیں دیکھنا کیا سیاسی ہے کیا غیر سیاسی ہے، جو کرنا ہوگا کریں گے. اب آپ کی اور ان کی بقا کا مسئلہ ہے. نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان صاحب کو فتنہ، وہ کہتے ہیں آپ اقتدار میں آ گئے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ملک بچانے کے لیے جو کرنا ہوگا کریں گے. صحیح اور غلط دیکھنے کی اس وقت گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ اس پوزیشن پر ہیں. پنجاب حکومت نگراں حکومت ہے، کے پی حکومت نگراں حکومت ہے، مرکز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنر دونوں حکومتوں کے اوپر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ میں آپ کی نہیں چل سکتی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کیسے الیکشن لیں گے آپ؟ جہاں نکلیں گے آپ کو مار پڑے گی. اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں الیکشن تو آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے. الیکشن کوئی عمران خان ڈنڈے کے ساتھ تو نہیں لینا چاہ رہا، یا ہم کوئی ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ تو نہیں آنا چاہ رہے ہیں. اگر عمران خان نے دونوں حکومتیں تحلیل کی جو 65% پاکستان کے خطے پہ محیط تھی، ان کو اگر انہوں نے تحلیل کیا ہے تو آئین اور قانون کی روشنی میں کیا ہے. آئین و قانون پر ہو رہے ہوتے تو 90 دن کا رولا ہی کیوں پڑا ہوتا؟ نہیں ہو رہے نا، یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے. تو پھر آپ میری بات کے ساتھ، تو پھر آپ میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک چکی ہے. سر مائٹ از رائٹ. اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. آپ اقتدار میں تھے، آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو کیا، اب وہ اقتدار میں اپنے مخالفین کے ساتھ جو دل چاہ رہے کر رہی ہیں. That's it. آپ مجھے پھر یہ بتا دیں لاٹھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سر جب آپ کے ہاتھ میں تھی تو آپ کے ہاتھ میں تھی، آج ان کے ہاتھ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن زدہ ہاتھ جو لوٹ مار کر کے کمزور ہو چکے ہو ہاتھ، یہ لاٹھی ایسے ہاتھوں میں ہوتی ہے؟ سر ابھی تک تو ہے. سمجھدار ہیں کہ کیوں یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں، کیوں یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں، یا کس لاٹھی کی بیس پہ یہ بڑھ کے لگا رہے ہیں. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز تھی مسعود، کاش آپ مجھے ذرا اس وزیر کے ساتھ لے لیتے پروگرام میں. بھائی صاحب کہتے ہیں یہ 3 جج صاحبان پاکستانیوں، انہوں نے فیصلے ہماری حکومت کے خلاف کیے، ہمارے منسٹرز کے خلاف کیے. بھائی یہ میرا تو بڑا دل چاہتا ہے عثمان بھائی، مگر بڑا المیہ ہے. جب بھی آپ پولیٹیشنز جب بھی وزیر ہوتے ہیں تو پھر سولو ہی آتے ہیں، پھر آتے ہی نہیں اکیلے، چاہے وہ آپ کی طرف کیوں چاہے اس طرف کیوں. میں آتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں مسعود، آپ کا بھائی نہیں آپ آتے رہیں، آپ ایکسیپشنل ہیں. فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بتاؤ. نہیں آپ ایکسیپشنل ہیں، بالکل بالکل ٹھیک ہے. ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اور خاص طور پہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے 1 سال میں جو انہوں نے تباہی کی ہے اس ملک میں، جس ملک میں صرف مارچ کے مہینے میں پاکستانیوں آٹا لوٹتے ہوئے 20 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، سینکڑوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. یہ حال کر دیا انہوں نے آج پاکستان کا. یہ گھبراتے ہیں الیکشن سے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے عوام میں جائیں گے
عوام جو ان کا حال کریں گی اس خوف سے یہ الیکشن میں نہیں جا رہے. نہیں جا رہے نا. کبھی مریم بی بی جب تک آپ کا بندوبست نہیں کر لیں گے, جب تک آپ کا علاج نہیں کر لیں گے, وہ مثبت نتائج ان کے سامنے نہیں آ رہے ہوں گے, وہ نہیں جائیں گے سر. اب مسعود میرے بھائی, ساری کی ساری پی ڈی ایم نے آئرن مین کا سوٹ بننے کے لیے دیا ہوا ہے, آئرن مین کا. اس لیے کہ ان کو جو ڈنڈے, سوٹے, پتھراؤ, جوتے پڑھنے ہیں, یہ چاہتے ہیں ساری لوہے کی باڈی پہن کے جائیں عوام میں. پھر بھی نہیں چھوڑنا ہی نظیم پاکستانیوں نے جب بھی یہ وہاں. بہت امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں یہ جذبات بھی ہیں, یہ ظاہر سی بات ہے ان کی مقبولیت ہے, الیکشن چاہتے ہیں, انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. پی ڈی ایم نے شے دی تھی آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, ہم الیکشن کرا دیں گے, مرکزی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے, کچھ نہیں کیا اور الیکشن وہ اب کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. تو غصہ ان کا بھی بنتا ہے. آپ نے گفتگو سن لی پی ڈی ایم کی بھی اور پی ڈی ایم اتحاد کی بھی. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے, بس اناؤنس ہونا باقی رہ گیا ہے. پاکستان میں جس طرح سے لوگ مر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, کوئی روٹی کے ہاتھوں مر رہا ہے, کوئی آٹے کے ہاتھوں مر رہا ہے, کوئی زکوٰۃ خیرات کے ہاتھوں مر رہا ہے, اور کچھ لوگوں کو لوٹنے والے لوٹ کے مار رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں. تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ ایک بریک کے بعد بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. ویلکم بیک. اگر الیکشن ہو گئے تو پی ڈی ایم کو لگتا ہے پی ڈی ایم اڑ جائے گی, اس کی عوامی مقبولیت بالکل بھی نہیں ہے. اور اگر پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ اس نے معاملہ لمبا کر دیا, الیکشن دیر سے کرائے, اس دوران عمران خان صاحب پر کیسز ہیں, ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے, پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے, ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے, تو پھر شاید پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا, اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. تو ڈو اینڈ ڈائی معاملہ ہے. لیکن اس سے پاکستان کا جو حال ہو رہا ہے, بھٹی صاحب پاکستان کا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, بے روزگاری اپنی انتہا کو ہے, مہنگائی 50 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہے, ملک شدید قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تجارت ہو نہیں رہی ہے, ایک جمود کا شکار ہے. تو ملک کا کیا بنے گا اس تمام صورتحال میں, اس لڑائی میں؟ آخرکار تو ان کو بیٹھنا پڑے گا اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے. تو بیٹھنے کو کب تیار ہوں گے یہ؟ بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس دن یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ ملک ان کے لیے کوئی اہمیت کا حامل ہے؟ دونوں کے لیے. ہم 24 کروڑ ان کے لیے کسی, ہاں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں دونوں کے لیے. عمران خان صاحب ایک طرف ہیں, وہ بھی شدید غصے میں, ایک طرف پی ڈی ایم ہے, یہ بھی شدید غصے میں. عمران خان صاحب چلو اس معاملے میں تو ان کا حق ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں, ان کو الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر, آئین پاکستان کہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ کبھی آپ مجھے یہ سارا کچھ بتائیں کہ یہ کسی, اگر یہ ملک یہ اس قابل ہوتا کہ ان کی کوئی ٹاپ پرائرٹی میں یہ پاکستان ہوتا یا 24 کروڑ ہوتے یا ہم ہوتے, تو آپ بتائیں کہ ہمارا یہ حال ہوتا. سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. 75 سال میں, آج دیکھیے, آج 75 سال میں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ کمپیریزن کریں نا, کہ یہ کہاں سے تھے, کوئی سینمے کی ٹکٹیں بیچ رہا تھا, کوئی 5 مرلے کی ایک وہ نکی ساری وہ بھٹی لوہے کی چلا کر بیٹھا تھا. یہ جو صاحب ابھی آپ نے پہلے فیز میں لیے ہوئے تھے, ان کی والد صاحب فاطمہ جناح صاحبہ کے اگینسٹ جو کچھ کر رہے تھے ان دنوں میں وہ دہرا نہیں سکتا, جن کو مادر ملت. اب بھٹی صاحب یہی لوگ ہیں. اور اب یہ میں ایک اور ریلیونٹ سوال کر لیتا ہوں نا اس میں, اب آپ اسی میں ایڈ کر دیجئے گا. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان موجودہ حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ موجودہ حالات کیا ہیں جن میں الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ موجودہ حالات ان کے اپنے ہیں. 11 مہینے میں ان کا سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے. نواز شریف کی تجربہ کار ٹیم کا غبارہ پھٹ گیا, گورنر شہباز سپیڈ کا غبارہ پھٹ گیا, اسحاق ڈار بابائے بربادی معیشت بن گئے, اور یہ 11 مہینے کی کارکردگی نے ان کا سوا ستیہ ناس کر دیا. اور 11 بیانیہ ہے کوئی نہیں.
یعنی اور وہ جو اپنا بیانیہ تھا وہ سارا خود ہی دفن کر دیا کیونکہ 2 نمبری کر رہے تھے, چتر چلاکی کر رہے تھے. اب مجھے بتائیے کہ یعنی حالت ان کی یہ ہے, نواز شریف واپس آ نہیں رہے, پیپلز پارٹی روز ایک کوشش کرتی ہے لیکن چونکہ اسے اقتدار چاہیے, اس کے علاوہ وہ ٹک نہیں رہی. اب مجھے بتائیے کیا کریں, کیا یہ ایک ہی کر سکتے ہیں کہ ٹائم لیں. ٹائم کس طرح لے سکتے ہیں کہ آئین کو وائلیٹ کریں, ٹائم کس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ چتر چلاکیاں کریں کہ فلاں ارشاد بھٹی سیدھا بیٹھا ہوا تھا, یہ قبول نہیں ہے, اس کو دوسری طرف بیٹھنا چاہیے, یہ ادھر بیٹھنا چاہیے, ادھر بیٹھنا چاہیے. 3 بیان بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ, اور 2 اس میں سے 2 رہنے دیجئے, ایک کرتے ہیں. ایک بیان دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ یا ان کا رہے گا وجود یا ہمارا رہے گا, یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, یا ان کی سیاست رہے گی یا ہم رہے گی. میں قتل کی بات نہیں کرتا. اب مجھے بتائیں یہ ہے وہ سچ جو اندر سے, اور یہ ہر بندے کا سچ ہے, یہ مسلم لیگ کا, یہ رانا صاحب اکیلے نہیں ہیں, سچ بول گئے. دوسرا سچ بولا عطا تارڑ صاحب نے کہ جب جب سجاد علی شاہ تب تب تارڑ. اب مجھے بتائیے کہ 97 والی یہ کہ اس وقت بھی ان کے دادا تھے, اب یہ خود ہیں, بلکہ اب تو وہ کرن ارجن آ گئے ہیں, یعنی 2 تارڑ آ گئے ہیں. تو تیسرا تھا مریم نواز صاحبہ کا کہ ترازو کا پلڑا پہلے, احتساب پہلے, عمران پہلے, بعد الیکشن. تو یہ سمپل سی بات ہے. اس کے لیے ملک جائے بھاڑ میں, آئین جائے بھاڑ میں, سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے بھاڑ میں, ہم سارے جائیں بھاڑ میں, ان کا کوئی نہیں. یہ 3-4 گھر ہیں بھائی, 1700 لوگ ہیں, 2200 خاندان تھے, پہلے 2200 لوگ تھے, پھر عثمان صاحب سے بات کرنی ہے. ایک لائن میں مجھے جواب دیجیے گا بھٹی صاحب, ایک لائن میں, ورنہ پھر وقت نہیں رہے گا. مجھے عثمان صاحب سے بات کر دیں گے کہ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے. سر آج پی ٹی آئی کو 3 لائنیں, معذرت 1 کی بجائے 3, آج پی ٹی آئی کو خیال تو آتا ہوگا کہ قومی اسمبلی سے نہ نکلتے, دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے. آپ پی ٹی ایم کے پاس, اگر پی ٹی آئی کے پاس ایک ہی آپشن ہے عدالت, اگر عدالت بھی وہ مینیج کر جاتے ہیں تو پھر مجھے اکتوبر میں بھی انتخابات ہوتے نظر نہیں. ٹھیک ہو گیا. سر عثمان ڈار صاحب, آج پھر عمران خان صاحب نے کہہ دیا وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, پی ڈی ایم سے بات نہیں کریں گے وہ کسی بھی طرح سے. اور یہ بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر وہ عدالتی معاملات بھی مینیج کر جاتے ہیں تو پھر اکتوبر میں بھی الیکشن نظر نہیں آتے. بڑی غلطی کر دی آپ لوگوں نے, اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا. دیکھیں مسعود, غلطی کیا کی ہے, سارا نظام ایکسپوز کر دیا ہے, سب کچھ آپ کے سامنے, قوم کے سامنے, میڈیا کے سامنے, سول سوسائٹی کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ آئین بھی ایک دکھاوا ہے ملک پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں میرے لیڈر نے یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے جو اصل گندگی ہے اس سسٹم کی وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہے. آج سارے سروے دیکھ لیں, 90% سے زیادہ یہ عظیم پاکستانی سی جے کے ساتھ, چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چور ڈاکو لٹیرے میٹنگیں کر کے کل کہتے ہیں کہ ہمیں اس بینچ پہ اعتماد نہیں ہے, اور بشرموں کروڑوں پاکستانی چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر آج اعتماد کر رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. مسعود عثمان ڈٹ بھائی, کے کھڑے ہیں, ضیاء کا دور تھا, بھرا ہوا ہے, بھٹو کو پھانسی لگ چکی تھی, پورا ملک گالیاں دیتا تھا, دلی دل میں برملا کا جہاں اظہار ہونا ہوتا تھا لوگوں کو کوڑے پڑتے تھے, آج تک گالیاں پڑتی ہیں. 10 سال نکال گئے, 10 سال, کوئی فرق نہیں پڑتا. مسعود یہ 70 نہیں ہے, یہ نوجوانوں کا ملک ہے. 68% آبادی 30 سال سے زیادہ عمر کے نوجوانوں پہ ہے, سمجھیں, یہ نوجوانوں کا ملک ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. سر ابھی 10 سال پہلے کی دور بات کی آپ ہے, بات کرتے تھے, شاید ایک اخبار نکلتا تھا, مشرف صاحب آئے تھے, مقصد یہ ہے, مشرف صاحب آئے تھے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پھر عملاً مارشل لا لگ چکا ہے. آپ پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عملاً مارشل لا لگ چکا ہے پاکستان. سر اگر آئین نہیں ہے, دیکھیں جو ہم نے سنا, جو ہم نے دیکھا, ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ سب جوڈس معاملات پر بات نہیں ہوتی. چیف جسٹس کے اختیارات کو ابھی خرم دستگیر صاحب بھی مان رہے تھے, مانتے ہیں, قبول نہیں کر رہے. اس وقت جو ہٹ دھرمی چل رہی ہے قبول کریں گے, یہ اس طرح کے سارے نہیں چلنا سر معاملہ. دیکھیں کل سیکٹری فینانس کو بلایا ہے, سیکٹری دفاع کو بلایا ہے. اگر فیصلہ آ جاتا ہے جی کہ آپ انہیں فنڈز دیں, سیکیورٹی دیں, اگر یہ دونوں منسٹر صاحبان نہیں دیتے, اسحاق ڈار صاحب بھی نااہل ہوں گے 5 سال کے لیے,
اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ہوں گے اور بعد ازاں وہ پرائم منسٹر کو بھی بلا سکتے ہیں. اگر یوسف رضا گیلانی نہل ہو سکتے ہیں تو شہباز شریف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر یہ کہتے ہیں ہر وہ شخص قائد محترم کورٹ کا فیصلہ نون لیگ جناب نواز شریف صاحب، جب نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس بینچ کو ہی نہیں مانتے، فیصلے کو کیوں مانیں گے؟ کر لیں اب. یار مسعود، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز نواز شریف کو اپنے پروگرام میں ایک اشتہاری ابسکونڈر کو، بھگوڑے کو، جس نے ملک کا قانون توڑا، سزا یافتہ ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ ایسے شخص کی کیا اہمیت ہے اسٹیٹمنٹ کی جو باغا ہو، اس کی پارٹی نے آگے لگایا ہوا ہے آپ کو، جو ان عدالتوں کا مجرم ہو اور ان کی اپنی حالت قابل رحم ہے. پاکستان کے طول و عرض میں ان کی حکومت ہے، بھائی چھوٹا ملک کا وزیر اعظم ہے، پھر بھی بھگوڑے ہیں. پہلے تو کہتے تھے عمران خان اندر ڈال دے گا، میں اس ڈر سے نہیں جاتا. اتنا خوف ہے عمران خان کا کہ ابھی وہ اپوزیشن میں بیٹھے تو آتے ہوئے کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں پاکستان اس بھگوڑے کی. یہ حالات ہیں ان کے، تو آپ ان کی بات کرتے ہو یار اپنے پروگرام میں، کوئی نئی بات کرتے ہیں. چھوڑیں، ان کی سٹیٹمنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو 65 روپے کلو پیٹرول دے رہا ہو ملک کو، اس کی میں کیا بات کر سکتا ہوں یار. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب عثمان ڈار صاحب، جناب ارشاد بھٹی صاحب، خرم دستگیر صاحب کو بھی آپ نے پروگرام میں سنا. بس آخر میں پھر وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.